مناظرے کا چیلنج، ایک بار تو ہمارا نام لے کے دیکھ، ایک بار تو ہمارا نام لے کے مناظرے کا چیلنج کر، ایک بار ہم مشرق میں بھی چلے جائیں گے اور مغرب میں بھی چلے جائیں گے۔ 15 سے زائد تحریریں لکھی ہیں اور ابھی آخر میں تو میں نے کتاب لکھی 250 صفحات پر، 250 صفحات، یہ تیرے سر کا ہے اور تیرے حامیوں کے سر پہ قرض ہے، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان کی 7 پشتیں بھی سادات کرام کے اس نوکر کی اس تحریر کا جواب کبھی نہیں دے سکتی۔ یہ تو متروک العمل ہے۔ اس کی کتاب پر کیسے عمل کیا جائے اور اس کی کتاب کیسے معتبر ہو سکتی ہے جبکہ اس نے ان تمام ترجمان مترفزات تفضیلیوں اور افسوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں؟ کیسے ہم مان جائیں اس کی تحقیق کو؟ کیسے اہل سنت ایکسپٹ کرے اس کی تحقیق اور اس کی کتاب کو؟ ہم اس کی ساری تحقیق اس کے منہ پر مارتے ہیں۔ ایسا جاہل اور ایسا علمی یتیم شخص اپنی اس بدباطنی پر اور اپنی اس علمی یتیمی پر اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے بغاوت کر کے روافض کو تقویت دینا چاہتا ہے۔ جس انسان کو الف لام حرف تعریف کا پتہ نہیں ہے وہ شخص امام جلال زیدہ شرف کو نحو پڑھانے کی باتیں کر رہا ہے۔ ارے جس بیچارے کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ لفظ مردات ہے یا مردات ہے وہ باتیں کرتا ہے امام جلالی کو نحو پڑھانے کی۔ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے اس حادثے وقت کو کیا نام دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام سامعین و ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت بکرامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جو کہ اللہ کے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور امام جلالی زیدہ شرف کے فیضان سے روافظ اور ان کی جتنے بھی سہولت کار، ان کی ہم نوالہ و ہم پیالہ ہیں، ان کی جتنی بھی کارستانیاں ہیں، ان کا رد الحمدللہ ہم مرحلہ وار کر رہے ہیں، اور جو کہ بڑے ہی اخسر انداز سے بدستور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور اسی ضمن میں ہی ہم نے 28 اکتوبر کو روافظ اور ان کے سہولت کاروں، ان کی ہم نوالہ و ہم پیالہ کو چیلنج کیا تھا، اور بالخصوص جو کہ تکفیری ٹولے کے 4 اشخاص ہیں، ہم نے ان کو نومینیٹ کر کے 4 نومبر کا دن دیا کہ عدالت میں پیش ہو کر دلائل پیش کریں وگرنہ ہمارے سے مناظرہ کریں۔ 4 نومبر کے دن تک ان چاروں میں سے کسی نے بھی ہمیں افیشلی پیغام نہیں بھیجا، چونکہ 4 نومبر کے دن تک ہم نے انہیں اختیار دیا تھا کہ آپ جہاں چاہیں، جس جگہ پہ چاہیں، آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے وہاں انشاءاللہ پہنچیں گے۔ خیر، اس کے بعد ہم نے انہیں دوبارہ 22 نومبر کا دن دیا، آپ مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں تشریف لائیں اور امام جلالی زیدہ شرف کے موقف پر ہمارے ساتھ آ کر مناظرہ کریں۔ 22 نومبر کا دن بھی گزر گیا، ان چاروں میں سے کسی کو بھی ہوش نہ آئی کہ ہمیں بار بار چیلنج کیا جا رہا ہے اور ہمیں نومینیٹ کر کے چیلنج کیا جا رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ مناظرہ کریں۔ 27 نومبر کو اسی تکفیری ٹولے کے اس مفتی کی رگ پھڑکی اور اس نے ایک مجمع میں دوبارہ اپنی زبان کھولی اور مجھے مخاطب کر کے اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے میرا نام لے کر تو چیلنج کر، میرا نام تو لے ایک دفعہ، دیکھنا میں کیسے مشرق میں بھی پہنچتا اور کیسے مغرب میں بھی پہنچتا۔ آخری جملہ اور میری بات ختم۔ مناظرے کے چیلنج کی ضرورت نہیں ہے، مناظرے کے چیلنج کی ضرورت نہیں ہے۔ مناظرے کا چیلنج، ایک بار تو ہمارا نام لے کے دیکھ۔ نہیں سمجھ رہے آپ بات کو؟ مناظرے کے چیلنج تو ہوائی دے رہا ہے، ایک بار تو ہمارا نام لے کے مناظرے کے چیلنج کر، ایک بار ہم مشرق میں بھی چلے جائیں گے اور مغرب میں بھی چلے جائیں گے۔ حالانکہ نام تو پہلے بھی میں نے لیا تھا، عقل مندارا اشارہ بس است، عقل مندوں کے لیے تو اشارہ کافی ہے اور سمجھ اسے بھی لگ گئی ہے کہ یہ چیلنج مجھے ہی کیا جا رہا ہے، تو کم از کم اس کا یہ دل چاہتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی میرا نام تو لے۔ اتنی جو میں نے اہل سنت کے عقائد و نظریات سے انحراف کر کے خیانت کی ہے، عقائد اہل سنت کے ساتھ
اور معاذ اللہ تعصب پسندی بغض حسد کی بنیاد پر میں نے جو یہ کتاب لکھی ہے، کم از کم کوئی میرا نام تو لے۔ یہ اتنا کہہ دیتے ہیں کہ جی سستی شہرت کا پجاری، سستی شہرت کا متلاشی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کون ہے۔ تو آج میں اس کا نام لے رہا ہوں، مفتی محمد چمن زمان نجم القادری صاحب۔ میں آپ کا نام لے کر آپ کو آج چیلنج کر رہا ہوں، اپنی اسی کتاب جو کہ تو نے تنزیہ مکانت الزہرا عن وصمت الخطا محفوظہ عن الخطا، اس نام سے جو تو نے کتاب لکھی ہے، اسی کتاب پر ہی آ جاؤ، اسی پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ناظرین کرام، اس کی ویڈیو جو مجھ تک پہنچی، اس کے تھمبنیل پہ یہ لکھا تھا کہ امام جلالی زید شرفو کے حامی پہلے اس کتاب کا جواب لکھیں، اور پھر اپنی اس ویڈیو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی 7 پشتیں بھی میری اس کتاب کا جواب نہیں لکھ سکتی۔ 15 سے زائد تحریریں کی ہیں، اور ابھی آخر میں تو میں نے کتاب لکھی 250 صفحات پر، 250 صفحات، یہ تیرے سر قرض ہے اور تیرے حامیوں کے سر پہ قرض ہے، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان کی 7 پشتیں بھی سادات کرام کے اس نوکر کی اس تحریر کا جواب کبھی نہیں دے سکتی۔ تو جناب سستی شہرت کے پجاری اور متلاشی مفتی صاحب، میں آپ کو خوشخبری سنا دوں کہ آپ کی اس کتاب کا رد ہو چکا ہے الحمدللہ، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے۔ اور پھر ناظرین کرام، مزے کی بات یہ ہے کہ جس شخصیت نے، جس ہستی نے اس نام نہاد مفتی کی کتاب کا رد کیا ہے، اس وقت وہ شیخ الحدیث مرکز صراط مستقیم ہیں، اور اس نام نہاد مفتی کے وہ استاذ بھائی ہیں جنہوں نے اس کی کتاب کا رد کیا ہے۔ میری مراد شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد جاوید اقبال سیالوی جلالی زید شرفہ، شیخ الحدیث مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور، انہوں نے اس موصوف کی کتاب کا رد کیا ہے، کشف الغطاء عن مسئلات الخطا، اس نام سے انہوں نے اس کتاب کا رد کر دیا ہے، اور انشاءاللہ عنقریب وہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس شخص نے کتنی خیانتیں کی اور کس قدر اہل سنت کے عقائد و نظریات سے انحراف کر کے اس نے ضعیف اقوال ذکر کیے، محض روافض کو تقویت دینے کے لیے اور تفضیلیت کو تقویت دینے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ میرے استاد گرامی حضرت قبلہ مفتی شیخ الحدیث مولانا محمد جاوید اقبال سیالوی جلالی زید شرفہ نے بڑی ہی ٹھوس دلائل کے ساتھ اس کا رد کیا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہوں گا اور آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اس سستی شہرت کے پجاری مفتی نے جو اپنی کتاب کا نام رکھا تنزیہ مکانت الزہرا عن وصمت الخطا، آپ کو پتا ہے کہ اس نے نام کہاں سے چوری کیا؟ میں نے تو اس شخص کے بارے میں یہی انکشاف کیا تھا کہ یہ شخص سارق التحریر ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ سارق التحریر نہیں بلکہ یہ سارق القطب بھی ہے۔ جس طرح کہ اس نے اپنے اس کتاب کا نام جو رکھا ہے، اس نے میرے امام اہل سنت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی کتاب تنزیہ المکانت الحیدریہ عن وصمت عہد الجاہلیہ، اس خائن اعظم سستی شہرت کے پجاری مفتی اور متلاشی مفتی نے امام اہل سنت کے اس کتاب کے نام میں تصرف کیا۔ اس نے اپنی کتاب کا نام رکھا تنزیہ مکانت الزہرا عن وصمت الخطا، حیدریہ کی جگہ پہ اس نے زہرا رکھا، اور اس نے عہد الجاہلیہ کی جگہ پہ رکھا خطا، اور پھر لوگوں کے سامنے اس چیز کو رکھا کہ یہ دیکھیں کہ میری کتاب کتنی مدلل کتاب ہے، کہ جس کا نام ہی اتنا مشکل نام ہے، تو اس کتاب کے اندر کتنا کچھ اس محرر نے، اس مصنف نے کیا کچھ لکھا ہوگا۔ لیکن عوام کو کیا پتا کہ اس خائن، اس سارق القطب اور سارق التحریر شخص نے کتنی بڑی خیانت کی کہ امام اہل سنت کے کتاب کے نام میں سے تصرف کر کے اپنی کتاب کا نام اس پر چسپاں کیا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکا اس نے۔ خیر، اس کے اندر اس نے کیا لکھا؟ مجھے تو اس بات پر حیرانگی ہوتی ہے کہ اس کے وہ نومولود جو شاگرد ہیں جب اس کا نام لیتے ہیں تو کیا سے کیا محقق زماں، مرجع العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر، مفتی زماں، محقق زماں، ارے کچھ خدا کا خوف کرو۔ ایسا شخص کہ جس کو الف و بے کا پتہ نہیں ہے، یقین جانے اس کی جس نے بھی تحریر پڑھی ہے، جو بھی اس کی تحریر آئی ہے، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ ایسا شخص پہلے نمبر پہ تو ہمیں مینٹلی لحاظ سے وہ سائیکو لگتا ہے، دوسرے نمبر پر وہ علمی یتیم بھی ہے۔ اور آگے جو میں اس کے بارے میں انکشاف کرنے والا ہوں، جو بھی میرے سامعین و ناظرین ہیں، ایک دفعہ جب وہ سنیں گے، دیکھیں گے، تو وہ خود ہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیسے کیسے علمی یتیم لوگ
آج امام جلال زید شرفہ کی ذات کے لحاظ سے زبان درازی کر رہے ہیں، تو اس کتاب کا پیج نمبر 175 آپ دیکھ سکتے ہیں، صحابی کی توہین کا حکم۔ کسی صحابی کے ساتھ بدعقیدگی، گمراہی و بد مذہبی ہے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کسی صحابی کی شان میں بے ادبی تبرہ ہے اور اس کا قائل رافضی۔ اور پھر نیچے لکھتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بے ادبی کرنے والے کا حکم۔ عقیدہ نمبر 30، کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبہ کا ہو کسی صحابی کے رتبہ کو نہیں پہنچتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ خطا اجتہادی ہے جو گناہ نہیں، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم، باغی، سرکش یا کوئی برا کلمہ کہنا حرام و ناجائز بلکہ تبرہ و رفض ہے۔ یہ اس نے خود اپنی اس کتاب میں نقل کیا ہے۔ اب اس کا عمل دیکھیے، جس سٹیج پر بیٹھ کر یہ بندہ نچیز کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ تو میرا نام تو لے، دیکھنا میں کیسے مشرق میں پہنچتا ہوں، کیسے مغرب میں پہنچتا ہوں۔ جو اس کے رائٹ سائڈ پہ جو شخص بیٹھا ہے پیر آصف علی شاہ، اس کا عقیدہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کس طرح کا ہے، آپ وہ بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ حضرت قبلہ پیر سید آصف علی شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہ العالیہ، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ بڑے پلہ تو اسا کے دھمکیوں کڑی دی دے خدا جی عزت جو قسمہ یزید کا ڈٹو جا سے یزید جو ٹینک ہا ڈٹو جا سے تو کٹ سے یزید جو ٹینک ہا ڈٹو جا سے تو کٹ دے پیسے جا سے یزید جو ٹینک ہا ڈٹو جا سے تو کٹ دے پیسے آیا سے ہن گال کے مولا علی جو ٹائم ہلیو پہ جترو بھی ان کا پو حضرت امام حسن علیہ السلام یہ خلافت کے 4 مہینن میں حضرت معاویہ وقت کی خلافت معاہدہ کیا کچھ بھی کیا جنگن جے کرے بچیا ہارے حضرت معاویہ چھوڑا قصاص وٹھے جو وہاں تا حضرت معاویہ اچیو نا ہارے قصاص چھوڑا وٹھے سیدھی علم نشر ڈالا کچھ بھی نہ دنیا کی خبر ہی بھاگے دیا شیطانی کئی نہ تا ہارے جڑے مولا علی مشکل کشا کے خلافت جو انکار کرن حضرت معاویہ جو جتے کتے فتنہ پیدا کرن 90 کا ودیک جنگو کے 90 کا ودیک تاریخ لکھے تھی مولا علی سے جنگو تھی وہاں۔ جی سامعین و ناظرین، آپ نے خود سماعت فرما لیا ہے اس پیر آصف علی شاہ کا عقیدہ نظریہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کس طرح کا ہے، اور اسی طرح ناصر باغ کے اندر جو محفوظ شاہ مشہدی نے گفتگو کی ہے وہ بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس قرہ ارضی کے تمام نبی پاک کے بعد فاطمہ بلند رتبہ ہے۔ اور ساتھ ہی عرفان شاہ مشہدی نے جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس ذات کے حوالہ سے مطلقاً خطا کا قول کیا ہے۔ اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں کبھی ان سے اگرچہ ان کے اپنے خیال میں وہ بھی غلط مطالبہ نہ تھا مگر فرماتی پھر بھی میں خطا پر تھی کہ علی ہے، جب وہ امیر المومنین ہے تو میرے لیے لازم تھا کہ میں ان کی اتباع کرتا۔ حنیف قریشی نے بھی حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے مطلقاً خطا کا قول کیا ہوا ہے، وہ بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا حق علی کے ساتھ، یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسبیوں کا عقیدہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں، غلط ہے۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے۔ وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے، وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ جی سامعین و ناظرین، آپ نے یہ ساری ویڈیوز سماعت فرما لی ہیں۔ اس نے کیا لکھا ہے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھنا یہ رفض ہے، اور یہاں تک کہ اس نے اپنے اس کتاب کے پیج نمبر 174 میں یہ بھی لکھا ہے وہ شخص خائب و خاسر ہے جس نے صبح و شام اس حال میں کی کہ اس کے دل میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یا صحابہ کرام میں سے کسی کا یا اہل بیت کرام میں سے کسی کا بغض ہو، اللہ جل وعلا ان سب سے راضی ہو اور ہمیں ان کی محبت سے نفع بخشے،
اور آگے یہ بھی لکھتا ہے جس شخص نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی کو برا بلا کہا، جناب ابو بکر کو، جناب عمر کو، جناب عثمان کو، یا جناب معاویہ کو، یا جناب عمر بن عاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اگر اس نے کہا کہ یہ لوگ گمراہیوں کفر پر تھے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر انہیں لوگوں کے بیچ دی جانے والی گالیوں میں سے کوئی گالی دی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اب اس نے اپنی کتاب کے اندر جو روایات نقل کی ہیں اور جو حکم صحابہ کرام علیہم رضوان کے بے ادب گستاخ کے لحاظ سے ذکر کیے ہیں، لیکن اس کا عمل دیکھیے، وہ حنیف قریشی ہو وہ بھی اس کا رائٹ ہینڈ، اور یہ آصف شاہ ہو وہ بھی اس کے ساتھ اسی سٹیج پر بیٹھا ہے، اس کی رائٹ طرف بیٹھا ہوا ہے، اور وہ محفوظ شاہ مشہدی ہو عزت رسول کانفرنس میں ناصر باغ کے اندر جو کی گئی اسی سٹیج پر یہ موجود تھا۔ عرفان شاہ مشہدی کے ساتھ اس کے تعلق آج بھی قائم ہے۔ اب انسانوں کے جو نظریات ہیں وہ اس کے سامنے ہیں، اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس کی تحقیق پر کہ احناف نے جو خبر روایت کو قبول کرنے کے لحاظ سے شرائط ذکر کی ہیں، ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ راوی کا اپنا فتویٰ یا فعل اپنی ہی روایت کے خلاف نہ ہو۔ اب اس نے اپنی اس کتاب کے اندر جو احکام ذکر کیے ہیں، اس کا اپنا عمل، اس کا اپنا فعل اس کے خلاف ہے، تو یہ تو متروک العمل ہے۔ اس کی کتاب پر کیسے عمل کیا جائے اور اس کی کتاب کیسے معتبر ہو سکتی ہے جبکہ اس نے ان تمام تر ترجمان مترفزات تفضیلیوں اور رافضیوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں؟ کیسے ہم مان جائیں اس کی تحقیق کو؟ کیسے اہل سنت ایکسپٹ کرے اس کی تحقیق اور اس کی کتاب کو؟ ہم اس کی ساری تحقیق اس کے منہ پر مارتے ہیں۔ ایسا جاہل اور ایسا علمی یتیم شخص اپنی اس بدباطنی پر اور اپنی اس علمی یتیمی پر اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے بغاوت کر کے روافض کو تقویت دینا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، پھر میں آپ کے سامنے ایک ایسی اس کی تحقیق بھی رکھنے لگا ہوں، اور بالخصوص یہاں پر میں توجہ چاہوں گا اپنے سامعین و ناظرین میں سے جو علماء ہیں اور طلباء ہیں، بالخصوص جو نحو میر کے طلباء ہیں، ان کی میں توجہ چاہوں گا۔ اور پھر یہ بھی میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس نے بار بار اپنے ان نومولود شاگردوں کو سامنے کیوں کیا اور ان کے پیچھے اس نے کیوں چھپنا چاہا؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ خود کیوں نہیں بولتا؟ اصل میں اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہی نہیں ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت اور قابلیت ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کو زیری بود و باش سے، زیری جبہ و دستار سے آپ گمراہ کر سکتی ہیں، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں۔ جب تک انسان بولتا نہیں تب تک تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ یوسف ہے، یہ یوسف ہے، لیکن جب انسان بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت تو یوسف ہیں۔ اور اس سستی شہرت کے پجاری مفتی کی بھی کچھ یوں ہی کیفیت ہے کہ جب اس کی میں نے تحریریں دیکھی، پڑھی، مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ شخص سارے کو تحریر ہے، یہ تحریر چوری کرتا ہے۔ تو میں نے اس کی ایک سپیچ سنی جو کہ جمعے کا اس کا خطبہ تھا، اگر اس نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا تو آج بھی اس کے پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ 39 منٹ پہ مشتمل ہے۔ اور میں نے اس کے اس بیان میں سے آغاز میں سے 3-4 منٹ سنے اور آخر میں سے 2-3 منٹ میں نے سنے ہیں، میں نے اس کا مکمل نہیں سنا۔ اور آغاز میں اس نے جو ایک روایت پڑھی سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان اس نے پیش کرتے ہوئے عبارت پڑھی، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے وصال کے قریب ساری تعلیمات کا خلاصہ اس انداز میں بیان فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ معرفہ کو اس نے نکرہ پڑھا ہے، اصل میں عبارت ہے انی تارکن فیکم الثقلین۔ الثقلین معرف باللام ہے اور اس پر الف لام حرف تعریف کا ہے، جو کہ اس میں نکرہ پر داخل ہو تو اس کو وہ معرفہ بنا دیتا ہے، اور معرفہ وہ ہے جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور نکرہ وہ ہے جو کسی غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمانی علی شان میں خاص 2 چیزوں کا ذکر کیا، قرآن اور اپنی اطرت کا، آل کا ذکر کیا، اور اس نے معرفہ کو نکرہ پڑھ کر خاص کو عام بنا دیا ہے۔ اور پھر جو اس کا نام مولود تھا، ظاہر ہے کہ شاگرد اپنے استاذ کی شہرت کا سبب بنتا ہے، کیا بدنام ہو کے تو نام نہیں ہوگا، تو اس کا وہ نام مولود شاگرد بار بار کہہ رہا تھا کہ جی آپ اس جان خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب لکھ دیں، تو میں نے اس کی فرمائش پہ دوبارہ اس جان خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم کو بریک بینی سے اور دقیق نظر سے پڑھا تو میری نظر سے ایک مقام گزرا۔ یہ تعصب پسندی کا مریض سستی شہرت کا پجاری مفتی امام جلالی زیدہ شرف کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ مہربانی کیجئے گا کہ واقعہ کی ضمیر مذکر کو لے کر جواب مت بنائیے گا، ورنہ مجھے ناو کا درس بھی دینا پڑے گا۔ لیکن جب میں نے اس کی یہ تقریر سنی کہ جس انسان کو الف لام حرف تعریف کا پتہ نہیں ہے،
کہ جب یہ اس میں نکرہ پر داخل ہو تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، اور پھر معرفہ کس معنی کے لیے آتا ہے؟ تو وہ شخص امام جلال زیدہ شرف ہو کو نحو پڑھانے کی باتیں کر رہا ہے۔ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ ارے ایسا جاہل انسان، ایسا علمی یتیم انسان کہ جس کو ایک بنیادی قانون جو کہ نحوی میر کا پڑھنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ الف لام تعریف کا ہے، اور اس میں نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، اور معرفہ وہ ہے جو کسی خاص معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، لیکن اس بیچارے کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اور پھر ناظرین کرام یہ خود کیوں نہیں بولتا؟ جس طرح کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اتنی اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا بولنا ہے، کس کا رد کرنا ہے، دلائل کیا ذکر کرنے ہیں، اور جب بھی بولتا ہے جہالت کے گل کھلاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اسی بیان میں جو کہ میں نے اس کا ایک پہلے حوالہ پیش کیا ہے اور آخر میں جو میں نے 2-3 اس کی منٹ سنے، اس نے ایک روایت پیش کی ہے، وہ آپ پہلے اس کی ویڈیو کی صورت میں سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ اس پر میں گفتگو کرتا ہوں۔ تو آخری جملہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدہ کے سامنے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ما ترکت الاہل والمال والعشیرہ الا لمرضات اللہ ورسولہ ولمرضاتکم یا اہل البیت۔ فرمایا میں گھر چھوڑ کے آیا، میں مال چھوڑ کے آیا۔ جی سامعین و ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، یہ اس نے اپنے جمعہ کے خطبہ میں روایت پیش کی ہے، اور اس نے عبارت کیا پڑھی؟ ما ترکت الاہل والمال والعشیر الا لمرضات اللہ ورسولہ ولمرضاتکم یا اہل البیت۔ یہ اس نے عربی عبارت پڑھی ہے اور زبانی پڑھی ہے، اصل عبارت کیا ہے؟ اسی کی یہ تحریر جان خیر الورا۔ میں اس کے اس نو مولود کو بھی مخاطب کرنا چاہوں گا کہ یہ تمہارے اس محقق زما اور مرجع العلماء کی تحریر جان خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عمدۃ القاری کا اس نے حوالہ دیا اور عربی عبارت اس نے لکھی ہے، واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت۔ اصل عبارت یہ ہے، اور یہاں یہ دیکھ کر لکھ رہا تھا، کاپی پیسٹ کر رہا تھا، اور یہاں اس نے صحیح لکھی۔ جب اس نے زبانی پڑھی غلط پڑھی، اعراب اس نے غلط پڑھے، یہاں تک کہ اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ مردات ہے یا مردات ہے۔ کاش کہ اس کو قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیا کریمہ یاد ہوتی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ارے جس بیچارے کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ لفظ مردات ہے یا مردات ہے، وہ باتیں کرتا ہے امام جلالی کو ناو پڑھانے کی۔ ارے اے سستی شہرت کے پجارے مفتی، تیرے بارے میں تو میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جاہل ہے، بدنام خرد ہوتی ہے۔ اگر تمہارے میں ہمت ہے، اگر تمہارے میں کچھ دم خم ہے، اور تمہارے میں اتنی اگر سکت ہے، تو اب میں دوبارہ تمہارا نام لے کر تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ چمن زمان نجم القادری اپنی ایک تحریر کا تو دفاع کر کے دکھا دے، جو کہ تو نے میرے امام اہل سنت مجددین ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے کتاب کے نام میں تصرف اور خیانت کر کے اپنی کتاب کا نام تو نے چسپاں کیا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے۔ اپنی اسی کتاب کا دفاع کر کے دکھا دے۔ میں انتظار کروں گا جب تک بھی زندہ رہنا ہے، حق قول زما سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی برگہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں احقاق حق ابطال باطل کے لیے ہر وقت ہمہ تن کوشاں رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔